دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاس باں ہیں اس کے، وہ پاس باں ہمارا۔ قرآن کریم میں صورت آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ شریف کی تاریخ بھی بیان فرما دی ہے، اور اس کی مقام، عظمت اور شرف کا بیان بھی فرمایا ہے۔ فرمایا یہ پہلا گھر ہے جو اس کائنات ارضی پر عبادت کے لیے، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ بڑی برکت والا ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ ابتدائے آفرینش سے ہی یہ گھر عبادت خداوندی کا مرکز، خدا پرستی کا مرکز رہا ہے، اور یہ گھر جنت الفردوس سے اس وقت اتارا گیا کہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس زمین پر اتارا گیا، ساتھ ہی رب تعالیٰ نے اپنا گھر بھی نازل کیا، لیکن اس کو رکھنے کے لیے جن بنیادوں کی ضرورت تھی وہ بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر تعمیر کیں، اور ان بنیادوں پر جنت کا یہ بنا بنایا گھر رکھ دیا گیا۔ جب یہ کام مکمل ہوا تو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ آدم میرے گھر کا حج کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیل حکم فرمائی اور حج بیت اللہ کی ادائیگی کی۔ پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا اقضیت الحج، اے آدم کیا حج مکمل کر چکے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رب میں نے حج مکمل کر لیا۔ تو ارشاد ہوا فَاسْأَلْ حَاجَتَكَ تُعْطَىٰ، تو اب مانگو، مجھ سے مانگو اپنی حاجت، ضرورت پیش کرو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب میری حاجت یہ ہے ان تغفر لی ذنبی و ذنب ولدی، میری غلطی کو بھی معاف فرما دیا جائے، میری اولاد کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں آدم، جو تو نے میرے گھر کا حج کیا ہے اس کی برکت سے تیرے گناہ کو معاف کر دیا گیا، اور تیری اولاد کے لیے ہم نے ایک اصول بنا دیا ہے کہ جو بھی ہمیں پہچان لے گا اور میری ذات پر ایمان لائے گا، میرے بھیجے ہوئے رسولوں اور کتابوں کی تصدیق کرے گا، تو ہم اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی عظمتوں اور مہربانیوں پہ صدقے جائیں، قربان جائیں۔ کتاب کشف الغمہ کی ایک روایت ہے کہ جس وقت تکمیل کعبہ ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی یا رب، ہر مزدور کے لیے ایک مزدوری ہوتی ہے جب وہ کام مکمل کر چکے، میں نے تیرے گھر کی یہ تعمیر کا کام مکمل کیا، میری اجرت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیری اجرت یہ ہے آدم، جب تو اس کا طواف کرے گا تیرے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں یا رب زدنی، میری اجرت میں اور اضافہ فرما مولا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو تیری اولاد میں سے اس کا طواف کرے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں یا رب زدنی، اور اضافہ فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری اولاد میں سے جو آئے گا اور طواف کرے گا، وہ طواف کرنے والا جس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کرے گا، ہم اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الحاج والعمار وفد اللہ، کہ سب حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے وہ مبارک گھر، وہ برکتوں والا جس کو اللہ پاک نے فرمایا مبارکن، بڑی برکتوں والا ہے۔ اس کی برکتوں کا کیا کہنا کہ اس کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہے۔ اگر اس گھر میں ایک نیکی کی جاتی ہے، ایک نماز ادا کی جاتی ہے،
وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر لکھی جاتی ہے۔ ایک ختم قرآن، ایک سجدہ کی ادائیگی 1,00,000 کے برابر لکھی جائے گی۔ یہ ہے وہ برکتوں والا گھر، ہدی للعالمین، جو سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا بھی سرچشمہ ہے، کیونکہ وہ جس رسول معظم کا قبلہ بنایا گیا، اس کی رسالت سارے جہانوں کے لیے ہے، اور وہ رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، وہ خاتم النبیین کا تاج پہن کے آیا ہے، اس لیے اس کا قبلہ بھی سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ بنا دیا گیا ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھر بڑی برکتوں والا اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی روشن نشانیاں بھی ہیں، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ سب سے بڑی اس کی نشانی تو یہ ہے کہ کائنات کے اندر دنیا نے دیکھا کہ جب بھی کسی ظالم جابر نے اس گھر کو بری نیت سے خراب کرنے کی کوشش کی، کعبۃ اللہ کی توہین کرنے کی کوشش کی، تو قہر الہی نے اسے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کچھ ہی تو عرصہ گزرا تھا، عرب کا بچہ جانتا تھا کہ ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر جس طرح اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور وہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا اور اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اس واقعہ کو قیامت تک کے لیے اپنی کتاب لا ریب میں درج فرما دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ ان پر چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیج کر ایسی سنگ باری کی ہے کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے ہیں، ان کا بھرکس نکال دیا ہے۔ اہل عرب اس سال کو عام الفیل کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ تو ارشاد ربانی کیا ہے کہ یہ بڑی برکتوں والا، اس میں بڑی واضح روشن نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے گھر کی دیواریں تعمیر کی تھیں۔ اللہ پاک نے اسے یہ شعور دیا تھا کہ جیسے دیوار بلند ہوتی جاتی وہ پتھر بھی بلند ہوتا چلا جاتا، اور حضرت ابراہیم اس پہ کھڑے ہو کر کعبہ کی دیواروں کو مکمل کرتے چلے گئے۔ اس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم کے نشانات لگ گئے۔ اللہ پاک نے اسے یہ مقام عطا فرما دیا کہ فرمایا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو حاجی بھی آئے گا، جو طواف بھی کرنے والا آئے گا، وہ جب طواف کر چکے فرمایا اس مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرو۔ پھر اس میں حجر اسود ہے، وہ جنتی پتھر جو ہمارے گناہوں کو چوستا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ترمذی شریف میں، حضور نے فرمایا کہ بخدا اس پتھر کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، 1 زبان ہوگی، اور یہ ہر اس شخص کے حق میں سفارش کرے گا جس نے بھی استلام حجر کیا ہوگا۔ حجر اسود کے ساتھ حصہ کعبہ شریف کے دروازے کی طرف جو دیوار ہے اس کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگ اس کے دروازے کو پکڑ کر، اس مقام کعبہ کو پکڑ کر التجائیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی التجاؤں کو سنتا ہے اور انہیں قبول کرتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا بہت عظیم مقام ہے۔ اسی طرح میزاب رحمت، خانہ کعبہ کا پرنالہ، اور حتیم کعبہ جو تعمیر سے باقی بچی ہوئی تھوڑی سی جگہ ہے، آب زمزم، یہ سب آیات بینات ہیں۔ فرمایا اللہ کا یہ ہے وہ گھر، یہ ہے کعبہ مشرفہ جس کا حج امت مسلمہ پر، ان کے صاحب استطاعت لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ ہاں جو اس فرض کو پورا کرے گا، حج مبرور کرے گا، اس کے لیے ہم نے گناہوں کی بخشش کا پروانہ لکھ دیا ہے۔ مولا
تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی عظمت، کعبے کی شوکت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔